کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، ہے کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھے سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، یہ نیل ہے کیسا، کس کے کو نشان راسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خر نے اٹھائی، پر موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے جو دیکھے گی نقاب زینب، اکبر بھی نہیں اکبر بھی نہیں پاس، کس سے دل بیٹا اب کو بہلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بیٹا اکبر یہ پھوپھی جاتی ہے ناسار، آئے گی تیری یاد، سنی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، دکھ پائے گی زینب۔ جزاک اللہ۔ میں گزارش کرتی ہوں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت فرمائیں۔ عالمہ کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا، بلندر صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وآل محمد محمد وآل وعجل محمد فرجہم، وعجل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم محمد وجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاحي في أمة جدي، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات الله صل على محمد وعلى محمد محمد. وعلى محمد وجل فرجهم. عزیزان محترم، پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس پروردگار کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ احسان اس پروردگار کا کہ جس نے ہم سب کو ایک دن کی اور زندگی عطا کی، ہماری حیات میں ایک دن اور اضافہ کر دیا کہ ہم لوگ آج پھر سے جمع ہیں اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے ہر عزا خانے میں پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایام عزا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی منزل پر ہیں۔ نہیں پتہ اگلے برس ہم میں سے کون زندہ رہے نہ رہے، نہیں معلوم پھر ہمیں دوبارہ یہ سعادت ملے گی یا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما رہا ہے کہ ہم اس ذکر کو کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کہ جو ذکر خدا اور رسول کو پسند ہے، جو ذکر ہمارے معصومین نے جس ذکر کو کرنے کی تاکید کی ہے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو ہمارے جد کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہماری سیرت پر عمل کرتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ دل انسان کا بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہی ہے کہ جو اس کو دل کی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صرف اس ظاہری جو دل کی بیماری ہے اس سے انسان کو نجات دلاتا ہے، لیکن اگر جو باطنی بیماریاں ہیں دل میں، اگر انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے لیے اسے کہاں جانا ہوگا، وہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ تو کہا اسے اگر ٹھیک کرنا ہے تو تمہیں مجلس حسین میں آنا ہوگا، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہیں، یہ مجلس حسین ہے جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم حسین کی اس فرش عذاب پر بیٹھتے ہیں، حسین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ بے شک یہ حسین کہ جو ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے، یقیناً ہم اسی حسین کی کشتی میں سوار ہو کر نجات کے ساحل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، کل کی تاریخ میں ہم نے جن ہستیوں کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ کل کی تاریخ ایک بہت قیامت کی تاریخ تھی۔ 28 صفر 2 معصوم ہستیوں کی شہادت کا دن تھا۔ اب دیکھیے کہ رسول کے گھرانے کی 2 معصوم ہستیاں بڑی مظلومیت کے ساتھ دنیا سے گزر گئیں، اور صرف رسول کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول ہی کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول ہی جو ہے دنیا سے مظلومیت کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ رسول کے بعد آل رسول پر بھی امت نے بے پناہ ظلم ڈھائے، اور وہ آل رسول وہ اہل بیت کے جن کا رسول احترام کیا کرتے تھے، جن کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اہل بیت جن کے لیے رسول سواری بن جاتے تھے، وہ اہل بیت جنہیں رسول اپنے کاندھوں پر بٹھاتے،
انہی اہل بیت کا حق غصب کر لیا گیا، بعد رسول ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان کے حق کو غصب کیا گیا اور بڑی مظلومیت کے ساتھ انہیں ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کیا یہ سب اچانک ہو گیا تھا، یا یہ ظلم کی جو شروعات ہوئی تھی اچانک ہوئی تھی؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ہم اس کی ابتدا کو دیکھیں تو اس کی ابتدا جو ہے وہ غدیر سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اہل بیت سے ان کو اس طرح سے دشمنی نہیں تھی۔ اہل بیت کے فضائل کو سن کر اگرچہ ان کے اندر وہ خوشی کا احساس یا خوشی کا یہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دشمنی بھی اس طرح سے نہیں تھی۔ لیکن جب غدیر کے میدان میں آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا اپنے اس حج سے واپس لوٹ رہے ہیں اور غدیر خون کے میدان میں پہنچے ہیں، تو جیسے ہی غدیر خون کے میدان میں پہنچے ہیں، جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو پیغام پہنچانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا اپنے کار رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ رسول خدا جو ہے وہ تشویش میں ہے، کیونکہ رسول بھی جانتے ہیں کہ کون سے پیغام کو پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا 3 مرتبہ جبرائیل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے اندر ڈر اور خوف ہے تو آپ اپنے اندر سے اس ڈر اور خوف کو نکال دیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب آیت نازل ہو گئی تو پھر رسول نے اس غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے اس مجمع کو جمع کیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ اور جب یہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اس غدیر خم کے میدان میں جمع ہو گیا تو پھر رسول خدا نے انہی پالانوں کا ممبر بنا کر اس پر علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اس اعلان کو کر دیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور جیسے ہی رسول نے اس کا اعلان کیا، ایک مرتبہ پھر جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ بے شک آج دین کامل ہو گیا ہے اور اے رسول ہم نے آپ پر نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے اللہ ولایت ہوا، اور اب ادھر سے رسول خدا جو ہیں وہ مدینے میں آئے۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ 18 ذی الحج کو یہ واقعہ غدیر خم کا پیش آیا ہے، اور اس کے بعد 3 دن تک وہاں پر رسول اللہ ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر رسول خدا جو ہے وہ مدینے آئے ہیں، اور محرم کا پھر نئے سال کا آغاز ہوا ہے محرم، اور پھر سفر میں رسول خدا کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ 2 مہینہ جو تقریباً 2 مہینے کا جو عرصہ تھا، یہیں سے یہ سازشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کہ ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ہیں، رسول کا سر علی کی آغوش میں ہے، نبی کی آنکھ ادھر بند ہوئی، ادھر اہل بیت کے گھرانے سے رونے کی آواز شروع ہوئی، رونے کی آواز باہر پہنچی، باہر اصحاب پیغمبر کا رش تھا۔ اب یہ سب واقعات صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی نقل ہے۔ اصحاب پیغمبر جو ہیں وہ باہر دروازے پر تھے، جیسے ہی انہوں نے رونے کی آواز سنی وہ بھی گریا کرنے لگ گئے، اور اس طرح سے گریا کر رہے تھے کہ شدت غم سے وہ نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کر رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں ایک شخص باہر آیا جس نے تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی تھی، اور جس کا نام جو ہے وہ آپ سب جانتی ہیں، خلیفہ دوم جو ہے عمر ابن خطاب۔ کہتے ہیں اس نے دروازے پیغمبر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ بلند آواز میں کہا خبردار کوئی نہ روئے۔ کون کہتا ہے پیغمبر مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، ویسے ہی ہمارے نبی بھی گئے ہیں، اور قریب وہ ہمارے پاس بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اور پھر کہا جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، ویسے ہی ہمارے نبی کو بھی اللہ نے زندہ جو ہے وہ اٹھا لیا، اور یقیناً وہ ہمارے درمیان بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ جب یہ 2 دلیلیں دی نا تو روتے ہوئے لوگ ایک مرتبہ خاموش ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں رسول کا دنیا سے جانا جو ہے لوگوں کے لیے اب ایک معمہ بن گیا، کشمکش کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، نبی کیا آسمانوں پر چلے گئے، رسول کیا غائب ہو گئے۔ اب روتے ہوئے مسلمان چپ ہو گئے، اور اتنے دیر میں عمر ابن زائد جو ہے وہ مجمع میں آ کر کھڑا ہوتا، اور اس نے کہا خلیفہ دوم کی طرف مخاطب ہو کر قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ جب میرے محمد ہم تم کو دنیا سے ان کے درمیان سے اٹھا لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب۔ جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا، ایک مرتبہ
خلیفہ دوم کہتا ہے خبردار اگر تو نے شور مچایا تو میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. اور پھر اتنے میں ابو عبیدہ جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اعلان کر دو رسول دنیا سے چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو ہے پھر مدینے کے حالات کیسے تبدیل ہو گئے. مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے کہ صحابی رسول جو لوگوں کو آ کر کہہ رہے تھے کہ رسول زندہ ہیں اور لوگوں کو جھڑک رہے تھے بول رہے تھے کہ یہ ان کی جذباتی کیفیت تھی, وہ اس خبر کو سن کے برداشت نہیں کر پا رہے تھے, اس لیے جذبات میں آ کر انہوں نے ایسی گفتگو کی اور اس طرح سے مسلمانوں سے خطاب کیا. ہم کہیں گے اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ وہ جذبات میں بول رہے تھے, لیکن جب انسان جذبات میں اس طرح سے بول لیتا ہے اور جب اس کے سامنے حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیتا ہے. یہ جذبات میں کہہ رہے تھے کہ رسول مر نہیں سکتے, مگر جب حقیقت واضح ہوگی کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں, رسول دنیا میں نہیں رہے, تو پھر ان کو رسول کے دروازے پر رہنا چاہیے تھا یا ان کو سقیفہ میں چلے جانا چاہیے تھا. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ان کو پتا چلا رسول دنیا سے چلے گئے ہیں, اتنے میں کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ وہاں پر سقیفہ میں انصار جمع ہو کر رسول کے بعد جو ہے نئے خلیفہ کو مقرر کرنے کی بات کریں, تو یہ سب لوگ رسول اللہ کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے سقیفہ میں آ گئے. اب عزیزان محترم, اب دیکھیے سقیفہ کیا ہے, کون سی جگہ ہے. تو دیکھیے سقیفہ عربی میں ایک سائیدار جگہ کو کہتے ہیں. مدینے میں بنی سائدہ کے قبیلے کے پاس ایک سائیدار جگہ تھی کہ جہاں پر لوگ اہم معاملات پر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے. اس جگہ کو سقیفہ کہا جاتا ہے. اب جب یہاں پر ان لوگوں کو پتا چلا کہ بنی سائدہ اور انصار جو ہے جو مدینے کے رہنے والے ہیں انہوں نے سقیفہ میں جمع ہو کر جو ہے اپنے لیے امیر بننا شروع کر دیا ہے, تو اب یہ اول اور دوم جو ہیں یہ دونوں سقیفہ میں دوڑتے ہوئے پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا. سعد بن عبادہ جو ہے وہ انصار کے سب سے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور بہت ہی نیک انسان بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ انصار نے کہ یہ سب سے بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, تو ان کو ہی ہم اپنا امیر بناتے ہیں نبی کے بعد. اب آپ دیکھیے کہ سعد بن عبادہ اتنے ضعیف تھے کہ وہ اپنے پیروں سے چل بھی نہیں سکتے تھے. انہیں ان کے بچے بستر پر اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر انصار نے مل کر انہیں اپنا امیر چن لیا. کہتے ہیں جیسے ہی یہ اول اور دوم وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں سعد بن عبادہ کو جو ہے وہ انصار نے اپنا امیر بنا لیا ہے. تو ایک مرتبہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور تم نے اپنا امیر منتخب کر لیا, تم ہوتے کون ہو کسی کو اپنا امیر چننے والے. تو یہاں پر انصار میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ چن لیا کہ اب رسول کے بعد جو ہے وہ کون امیر بنے گا, تو ہم نے آپس میں فیصلہ کر کے یہ سب سے بزرگ بھی ہیں, سب سے ضعیف بھی ہیں, تو ہم نے ان کو چن لیا ہے. تو اب ایک مرتبہ یہاں پر جو ہے یہ خلیفہ دوم کہتا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنے درمیان سے امیر چن لو. تو انصار میں سے ایک شخص منذر کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے اپنے میں سے امیر کو چنا ہے کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں, ہم نے تم کو گھر دیا, ہم نے تم کو جگہ دی, ہم نے تم کو مال دیا, اسلام میں سب سے زیادہ خدمت ہم نے کی ہے, ہم سب سے زیادہ حصہ ہماری قربانیوں کا ہے, اس لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بعد جو ہے وہ امیر ہم میں سے چنا جائے. تو کہتے ہیں کہ بس اسی وقت اسی لہجے میں خلیفہ دوم نے کہا کہ نبی کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میرا جانشین ہمارے گھر سے ہوگا. تو چونکہ ہمارا تعلق قریش سے ہے اور ہم قریشی ہیں, ہم رسول کے خاندان سے ہیں, تو جانشین ہم میں سے ہوگا. اب جیسی انہوں نے یہ کہا کہ قریش میں سے ہونا چاہیے, ہم میں سے ہونا چاہیے, ادھر انصار کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہونا چاہیے, تو آخر میں ان میں بحث شروع ہو گئی. اور پھر بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا ہے کہ ایک امیر جو ہے وہ قریش سے ہو, ایک امیر جو ہے وہ انصار میں سے ہو, یعنی دو امیر ہم چنیں گے اور یہ دونوں ہم لوگوں کے امیر ہوں گے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر مورخین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر خلیفہ دوم جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت ایک ہو اور امیر دو ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. امیر ایک ہی ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا, اور کس کی مجال ہے کہ جو ہمارے علاوہ کسی کو امیر چنے. اور پھر اس کے ساتھ اس نے
فوراً اپنے ساتھ جو خلیفہ اول جو بعد میں بنے ہیں کہ جن کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے، جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کو فوراً بلند کر دیا اور کہا کہ یہ رسول کے خاندان سے بھی ہیں، یہ رسول کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ بزرگ بھی ہیں، یہ معتبر بھی ہیں، اور ہم سب مل کر ان کی بیعت کریں گے اور یہ رسول کے بعد امیر بن جائیں، امیر ہیں۔ اب یہاں پر اس نے جیسے ہی اعلان کیا تو جو قریش کے لوگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فوراً ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب انہوں نے بیعت کی تو پھر انصار میں سے بھی بہت سے لوگوں نے آ کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یہ آپس میں کچھ لوگ جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے، کچھ لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے، اتنی آپس میں ان کے درمیان میں جو ہے وہ کہا سنی ہونے لگی کہ وہی سعد بن عبادہ انصاری کہ جن کو لوگ اٹھا کر لے کر آئے تھے، وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے کچلے جانے لگے، اتنی گہما گہمی ہو گئی، ایسی گہما گہمی کا عالم تھا کہ پھر ان کو پھر سے اٹھا کر اس لوگوں کے درمیان سے نکال کر ان کو گھر لے جایا گیا۔ اب یہاں پر مہاجر اور انصار ایک دوسرے سے جب گریبان پکڑے اور درگیر ہو گئے ہیں، تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ مہاجرین میں سے جن کو منتخب کیا گیا ہے انہی کو ہم بھی امیر اپنا منتخب کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، کون امیر بنے گا، انصار میں سے امیر بنے گا، مہاجر میں سے امیر بنے گا، جبکہ ادھر رسول خدا دنیا سے گزر چکے ہیں، رسول اللہ جو ہے اب دنیا میں نہیں ہے، اور اس وقت رسول خدا کے گھر میں حالت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، علی ابن ابی طالب اور کچھ افراد اہل بنی ہاشم کے جو ہیں وہ رسول خدا کو غسل دے رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ کا غسل مبارک مکمل ہو گیا تو علی نے اپنے ہاتھوں سے رسول خدا کو کفن پہنایا۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے، ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو آنا چاہیے تھا رسول کے غسل میں، رسول کے کفن میں، رسول کے دفن میں شرکت کرنی چاہیے۔ 3 دن تک رسول کا جنازہ رسول کے حجرے میں پڑا رہا، لیکن مسلمان رسول کے گھر نہیں آئے، مسلمانوں کا انتظار ہوتا رہا کہ یہ مسلمان جب آئیں گے تب رسول کا جنازہ اٹھے گا۔ 3 دن تک رسول کا جنازہ ان کے حجرے میں رکھا رہا، مسلمانوں کا انتظار ہوتا رہا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، سب خلافت اور حکومت کے چکروں میں پڑے تھے۔ 3 دن کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پھر رسول کے جنازے کو دفنانے کا مرحلہ آیا، مگر پھر اب یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا کہ نماز رسول کا جنازہ دفنا تو دیا جائے گا، مگر اسلام میں قانون بھی ہے کہ جب کسی کے جنازے کو دفنایا جاتا ہے تو نماز میت بھی پڑھائی جاتی ہے، تو اب رسول کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کسی نے پوچھا یا علی کون نماز جنازہ پڑھائیں گا؟ تو پھر ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کس کی مجال ہے جو نبی کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، کس کی مجال ہے جو نماز جنازہ نبی کی پڑھائے؟ اس لیے کہ عزیزان محترم آپ سب جانتے ہیں جو تکبیر ہوتی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ دراصل دعا ہے، میت کی بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا کون ہے دنیا میں جو نبی کی بخشش کی خدا سے جو ہے وہ دعا کرے؟ اس لیے پھر مولا علی کہتے ہیں نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، تو پھر کہا یا علی پھر کیا کرے؟ کہا ایک ایک کر کے آگے آؤ، رسول کے چہرے کی زیارت کرو، اور تمہاری نماز جنازہ یہی ہے کہ تم رسول کی میت پر حاضر رہو اور اس آیت کی تلاوت کرتے رہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان مطلب یعنی نبی کی تشییع میں جو بھی حاضر ہے، رسول کی میت پر جو بھی حاضر ہے، گویا کہ اس نے رسول کی نماز جنازہ میں گویا شرکت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کا انتظار ہوتا رہا، 3 دن تک رسول کا جنازہ ان کے گھر میں موجود تھا، لیکن کوئی مسلمان رسول کے دروازے پر نہیں آیا، اور ادھر خلیفہ اول جو ابو بکر ان کو زبردستی خلیفہ بنا دیا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی انصار تھے ان سے بیعت لے لی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ دوم جو اول کو لے کے نکلتے ہیں، اور راستے میں جو بھی ملتا ہے جس کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہاں ماجرا کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے، انجان لوگ جو راستے سے گزر رہے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے خلیفہ اول کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی بیعت کرو، آج سے یہ ہمارے امیر ہیں۔
آج سے یہ ہمارے خلیفہ ہیں. یعنی زبردستی لوگوں کی بیعت کروائی گئی اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد ابو بکر خلیفہ اول ہیں. اب دیکھیے یہ سب کچھ جو ہوا نا، یہ سب میں نے شروع میں مجلس میں کہا کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا. یعنی کوئی کہے کہ یہ رسول اللہ کی اچانک شہادت ہو جاتی ہے، رسول اللہ اچانک دنیا سے چلے گئے اور پھر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا. یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا عزیزان محترم، یہ سب پوری پری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. یہ سب پہلے سے پلاننگ تھی. غدیر سے لے کر رسول کی شہادت تک یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی، ورنہ اتنی جلدی کسی کا خلیفہ بن جانا، کسی کا وزیر خزانہ بن جانا، کسی کا قاضی قضات بن جانا، اتنی جلدی جلدی عہدوں کو تقسیم کر دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہیں بھی کسی کی بھی حکومت جب بنتی ہے تو عہدوں کو جب دیا جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کہ رینڈملی کسی کو بھی کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کہ کون کس عہدے کو سنبھال سکتا ہے اس کے مطابق جو ہے اسے عہدہ دیا جاتا ہے. تو اچانک رسول اللہ کے اس دنیا سے گزرنا اور اچانک ان لوگوں نے جو ہے وہ خلیفہ بنا لینا، یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ سب پہلے سے پلان تھا. یہ سب پہلے سے سوچی ہوئی ان کی سازش تھی کہ کسے کون سا منصب دینا ہے، کسے کون سے جو ہے وہ عہدہ ملنے والا ہے، کن انصار سے بیعت لینی ہے، یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا. کتنے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا. تو یہ ساری پلاننگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ غدیر سے شروع ہو گئی تھی. غدیر کے بعد سے یہ پلاننگ شروع ہو گئی تھی. حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ جب غدیر سے رسول لوٹ رہے تھے، جب یعنی غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا رسول اللہ نے اعلان کر دیا اور غدیر سے یہ قافلہ جب مدینے کی طرف پہنچا ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ ایک پہاڑی کے نیچے سے جیسے ہی قافلہ گزرا تو اس پہاڑی سے ایک بہت بڑا پتھر پھینکا گیا رسول اللہ کہ رسول اللہ زخمی ہو جائے اور رسول اللہ کی رحلت ہو جائے. لیکن وہ پتھر سیدھے رسول اللہ کو نہیں لگا بلکہ ناقہ رسول کو لگا، اور ناقہ رسول کو جیسے ہی وہ پتھر لگا رسول اللہ ناقے سے گرے اور زخمی ہو گئے. اور اب جب یہ لوگ یہاں پر ناکام ہو گئے تو اب مدینے آنے کے بعد سے پھر انہوں نے کام شروع کر دیا، لوگوں کے ووٹس لینا شروع کر دیے، لوگوں کو اپنے طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا. عزیزان محترم، رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ کون کون لوگ ہیں جو ان کی قتل کی سازش کر رہے ہیں. اسی لیے حذیفہ بن یمان جو رسول اللہ کے بہت رازدار اصحاب میں سے تھے، رسول اللہ نے انہیں 12 لوگوں کے نام کہ یہ سب کے سب میری قتل کی سازش کر رہے ہیں، مگر تم ان کے نام کو فاش مت کرنا ورنہ یہ میری ساری محنت برباد ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا، انہیں تو اپنے عہدے سے مطلب تھا. لہٰذا رسول اللہ جانتے تھے. اور بعض روایت میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس پہاڑی سے پتھر پھینکا تھا رسول اللہ کی طرف تو کہا ایک مرتبہ ایک بجلی چمکی تھی، اور جب وہ بجلی چمکی تو رسول اللہ نے اس بجلی میں چہرے ان لوگوں کا دیکھ لیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی اب یہ ڈر اور یہ خوف اندر سے تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ نے ہمارا چہرہ دیکھ لیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار حذیفہ بن یمان کے پاس آ کر یہ سوال کرتے تھے کیا رسول اللہ نے ہمارا